بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تستهزئون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سنجیدگی، وقار، متانت اور خوف خدا سے عبارت ہے۔ آپ کی زندگی میں آنسو زیادہ نظر آتے ہیں، کہے تو ہیں نہیں، مسکراہٹیں بھی ہیں تو وہ بھی آنسوں کی نسبت کم نظر آتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہی عکس ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس مشرکین جو تھے، منافقین جو بھی تھے، وہ دنیا کو تفریح کے لیے، دنیا کو عیش و عشرت کے لیے، دنیا کو لہو و لعب کے لیے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا تو انجوائے کرنے کی چیز ہے، جس طرح بھی ہو اس کو انجوائے کرنا۔ اس کے بالعکس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متانت اور وقار کے رویوں کا درس دیا ہے، لیکن آپ کی زندگی بالکل روکھی زندگی بھی نہیں تھی، خشک زندگی بھی نہیں تھی۔ آپ مذاق تو نہیں کرتے تھے لیکن مزاح ضرور کرتے تھے، اور وہ بھی سنجیدہ مذاق کرتے تھے۔ کسی نے جب پوچھا کہ آپ مذاق کر لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مزاح میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو خلاف حق ہو۔ میں مزاح بھی کرتا ہوں تو اس میں بھی حق ہوتا ہے اور اس میں بھی حقیقت۔ پھر مذاق اگر اپنے ہم منصب کا یا اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کا یا اپنے کسی دوست کا، یہ کچھ تھوڑا بہت شاید جواز نکل آئے، لیکن اپنے سے بزرگ تر ہستی کا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ مذاق کرنا، یہ تو بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے اور کوئی شریف انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ مذاق جب اللہ اور اس کے رسول کا اڑایا جائے، اللہ کے رسول کی احادیث کا اڑایا جائے، اللہ کے رسول کے قرآن کا اڑایا جائے، اللہ کے قرآن کا اڑایا جائے، تو پھر یہ ایک سنگین جرم بنتا ہے اور یہ پتہ دیتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق کس زمرے سے ہے اور کس جماعت سے ہے اور کس طبقے سے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لفظوں میں مذاق اڑاتے ہیں، بزدل ہیں۔ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، کھل کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کھل کر یہ کام کیا تو پھر یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اشاروں کنایوں میں چوری چھپے خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہی رویہ کن کا تھا؟ منافقین کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا حال تو دیکھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، اب اگر آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس ویسے ہی بات کر رہے تھے۔ نخوض عام قسم کی گفتگو کرنا، ونلعب ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل رہے تھے۔ تبوک کے سفر پر ہوا ایسا کہ ایک گروہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا رہا تھا اور اتفاق سے آپ ان کے پیچھے تھے، تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا۔ جا بھی رہے تھے، اب کراہت کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ایسی مہم جس پر انسان کا دل کھلا ہوا نہ ہو اور وہاں لڑنے کے لیے جا رہا ہو، تو ان بیچاروں کا حال تو بہت برا تھا۔ تو بھڑاس نکالنے کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے اور آگے چل رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح کی کوئی کلمات کہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے۔ پھر آپ نے ان کو بلایا، یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا نخوض ونلعب،
یہ آپ نے غلط سنا ہے جی، ہم تو آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے بہت روادار کھلے دل کے مالک تھے، اس طرح کی باتوں کو آپ نظر انداز فرما دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے ان کو خیر کچھ نہیں کہا۔ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر بھی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، خصوصاً یہ غزوہ تبوک کی تیاری کا جب وقت تھا تو منافقین کی بیٹھکوں کا حال معلوم ہوا ہے کہ بیٹھکیں ایسی ہوتی تھیں، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جا رہے ہیں روم کو فتح کرنے کے لیے، دیکھا ان کو، یہ روم کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا مجھے تو نظر آتا ہے ان کو رسیوں سے باندھا جائے گا، اور دوسرے نے کہا نہیں رسیوں سے نہیں باندھا جائے گا، مجھے نظر آتا ہے ان کو رسیوں سے باندھ کر کیا جائے گا، ان کو آگے رسیوں سے کھینچا بھی جائے گا اور ان کو گھسیٹا بھی جائے گا۔ یعنی اس طرح کے تبصرے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، قل ان سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کیا کہیں گے، نخوض و نلعب، ہم تو جناب بس یہ کیا کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، اے نالیکو، اے نادانو، کیا مذاق کے لیے اللہ رہ گیا ہے اور اللہ کا رسول رہ گیا ہے اور اللہ کے رسول کی آیات رہ گئی ہیں؟ دنیا کے اندر دوسرا کوئی موضوع نہیں ہے تمہارے پاس، یعنی جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ قابل احترام ہے، تم اس کو مذاق اور مذاق کا عنوان بناتے ہو، اس کے اوپر تم تبصرے کرتے ہو، اس کے اوپر تم مذاق کرتے ہو، کنتم تستہزئون، اس کا استہزاء کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ ہاں جی، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، تو کہتے تھے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، تم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اور پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ تمہیں مذاق کا، اللہ تمہیں تمہاری ذات کو اور تمہاری پوری کی پوری کہانی کو اور تمہارے سارے کے سارے تعارف اور پہچان کو مذاق کا عنوان بنا دے گا۔ جس طرح تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ تمہیں مذاق کا، ساری زندگی تمہاری مذاق بن جائے گی۔ اور پھر بالکل اسی طرح ہوا، یہ جن کا مذاق اڑا رہے تھے، جن کا مذاق اڑا رہے تھے وہ تو دنیا کے پیشوا بھی بنے، انہوں نے رومیوں کو شکست بھی دی، ان کو اللہ نے عزتیں بھی بخشیں، ان کو اللہ نے اقتدار بھی عطا کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا کی سرخروئی اور سربلندی بھی عطا فرما دی، لیکن ان بدبختوں کا انجام رہتی دنیا تک، ہاں جی، جس طرح کے تذکروں سے اور جس طرح کی کہانیوں سے اب ہو رہا ہے، یہ بالکل انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں آ جائے وہاں انسان بس اتنی بات معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اتنی بات معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، بس وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اگر تم نے اس طرح کیا تو اس بات کا خطرہ ان تحبط، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، نہ وہ ان کی آواز ہم سنتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے ان کی آواز سے؟ اس کا مفسرین نے یہی بتایا ہے کہ اب جہاں اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، وہ دراصل اللہ کے رسول کی آواز ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں ادب اور احترام کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو مذاق اور مذاق کا عنوان نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ